बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कुछ अच्छी सूरत हाल से कर लेते हैं, क्योंकि अब जो कोरोना केसेस में कमी आ रही है, हम दुआ गो हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। अपडेट के मुताबिक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, 907 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जो कि कम नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली जो हालात हमने गुज़िश्ता दिनों में देखे उससे सूरत हाल कदरे बेहतर नजर आ रही है और 24 घंटे में 19 अमवात हुई हैं। अब जब ये हालात हैं कि ये ग्राफ डाउन जाना शुरू हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि हम सूरत हाल को कंट्रोल करें। ऑल्दो बाजारों में जो रश नजर आ रहा है, जिस तरह से ईद शॉपिंग के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, लोगों में डर खौफ नाम की चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन साथ ही साथ कुछ हुकूमती हिकमत अमली भी नजर आ रही है। जो 2 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाता है उसके भी मौसर नताइज सामने आ रहे हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर समझिए। ये अपडेट आपके साथ शेयर की है जिसके मुताबिक कुछ सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है। जी, तो ये थी कोरोना की अपडेट। शहर का मौसम भी खुशगवार है, सुबह सवेरे शहर में ठंडी हवाएं चल रही थी। आगे चल के मौसम की डिटेल्स भी बताएंगे। अभी शहर की सूरत हाल की तरफ चलते हैं और अपनी टॉप स्टोरीज आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहली खबर है जी, शहर में एड्स पंजे गाड़ने लगा, एक्टिव केसेस 2900 तक पहुंच गए। मोटरसाइकिल की सवारी अवाम पर भारी, CD70 मोटरसाइकिल की कीमत 84,000 रुपए हो गई। रावी अर्बन सेंट्रल बिजनेस अथॉरिटी बिल मंजूर, ऑपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट कर दिया। और वेस्ट बैग की खरीदारी पर 8 करोड़ 10 लाख का खर्चा। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? दुरे नायाब, हालात एक तरफ से अच्छी खबर आती है, दूसरी तरफ से खबर ऐसी आती है कि आप परेशान हो जाते हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं। एड्स ने पंजे शहर में गाड़ लिए, क्या कहेंगे आप? अब देखें, आप ये तो टेस्ट कैपेसिटी पे इंडिपेंडेंट आप एक टेस्ट करें, उसके बाद आप सर्वे करके देखें कि नई बीमारियां कौन कौन सी इस शहर में तख्लीक हो रही हैं और कौन सी ऐसी बीमारियां, मूजी बीमारियां हैं जिन पर तवज्जो नहीं दी गई माजी में। आपने देखा टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बंद कर दिया, फिर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बंद कर दिया, उसके बाद कैंसर मरीजों की अद्वियात नहीं, और अब कोरोना की कीमती अद्वियात भी आपने जो है वो भी मार्केट से गायब कर दी, परचेज नहीं कर रहे। तो इस तरह के डिसीजंस जो है वो इन चीज़ों को रोकथाम के लिए नहीं बल्कि इनको बढ़ने में मदद देते हैं। अच्छा, जो हमें बज़ाहिर तौर पर या जो बहाना बताया जाता है वो क्योंकि कोरोना के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, इस पर तमाम तर जितनी भी कैपेसिटी है वो सर्व की जा रही है, तो क्या उस वजह से ये चीज़ें नजर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके टीबी कंट्रोल सेंटर्स पूरे पंजाब में जगह जगह, छोटे शहरों में, देहातों में, कस्बों में भी मौजूद हैं। आपने उनको गैर फाल कर दिया। उसके बाद आपके कैंसर की जो क्रॉनिक सबसे बड़ी बात है कि आपकी बीमारियाँ जो थी और तमाम सरकारी अस्पतालों में उसकी मेडिसिन फैसिलिटीज़ थी, आपने वो ख़त्म कर दी। और उसके बाद अब कोरोना की जब बारी आई तो जान बचाने के लिए वाहिद जो एक मुस्तनद दवा समझी जाती थी, आपने उसकी परचेज़ ख़त्म कर दी और मार्केट से उसको मज़ीद आपने ब्लैक होने में मदद दी। तो ये चीज़ें इनकी ना अहली या इनकी ना समझी की आप भीड़ चढ़ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि जी इनकी तवज्जो किसी और तरफ थी। जो कोरोना पे तवज्जो है, कोरोना पे अगर मेडिसिन पे इनकी तवज्जो होती, मेडिकेशन पे इनकी तवज्जो होती, अद्वियात मिल रही होती, मौके पे बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ होती, हॉस्पिटल्स में अगर बहुत कुछ आपके पास होता तो हम इस स्टेज पे ना पहुंचते। ये थोड़ा बहुत जो आपको कंट्रोल नज़र आ रहा है, ये पिछले 10-15 दिन की मेहनत है और हफ्ता जो पूरा स्ट्रिक्टली मेहनत की गई है, जिसमें 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन रहा है और उसके बाद बाकी 5 दिन जो है वो कंटिन्यूसली छापे बंद हो रही हैं, दुकानें, SOPs हो रहे हैं, CCPO अलहदा निकले हैं, कमिश्नर अलहदा निकले हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर अलहदा, डिप्टी कमिश्नर अलहदा निकले हुए हैं। ये थोड़ा सा उसका रद्द अमल है कि लोगों में कोरोना का खौफ नहीं है, लोगों में इम्प्लीमेंटेशन, पर्चों का, दुकानें सील होने का, कारोबार बंद होने का, पकड़ धकड़ का, अंदर जेल में जाने का, ये खौफ की वजह से थोड़ा सा आपको कंट्रोल नजर आ रहा है। लेकिन ये अभी बात टली नहीं है। आप ईद करीब है, ईद के करीब होने की वजह से जो रश पड़ेगा मार्केटों में, जितनी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ होंगी वहाँ पे,
تو آپ دیکھیں کورونا کے تو امکانات پھر دوبارہ سے بڑھ جائیں گے. یہ تو ہمیں کنٹینیوسلی 15 سے 20 دن کے اندر کرنا پڑے. کل کریم بلاک مارکیٹ کے باہر سے میرا گزرنا ہوا اور آپ کو دور دور تک سر ہی سر لوگوں کے نظر آ رہے تھے, تو پھر ہم یہ چیزیں کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ذمہ داری ہے. آپ نے جس طرح اپنے انٹرویو جب آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا اس میں یہ بات کی کہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمیں مسلسل نبھانی ہے. ہم تھوڑی بہت نبھانے کی طرف آئے ہیں, چاہے سرکار کا ڈنڈا ہے, خوف ہے, ڈر ہے, ایف آئی آرز ہیں, مقدمات ہیں, پکڑ دھکر ہے, لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا ہے. اور اس خوف کی وجہ سے ہم تھوڑے بہت اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ کیسز جو ہیں وہ ڈکریز ہوتے جا رہے ہیں. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہی ہے جو 10 سے 15 دن پہلے تھی, اور آج بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہی ہے جو وہی ریشو جا رہی ہے, لیکن آپ کے نمبر آف کرونا پازیٹیو ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. لیکن اس مہربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داری کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے. یہ جو 2 نئی قسم کی جو اس کی قسم آئی ہیں لاہور میں, جس میں نائجیرین ہے اور افریقن ہے, اس کے بعد ہمیں مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے. حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. کل ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ بھارتی وائرس بھی یہاں پہ پہنچنے کے امکانات جو ہیں وہ اب دیکھیں نا, واگا سے سکھ یاتری آئے پچھلے دنوں, 300 سے زیادہ ان کی تعداد تھی, اور وہ کب آئے کب چلے گئے اس دوران میرا نہیں ذاتی طور پہ خیال کہ ان کی باقاعدہ پراپر سکریننگ ہوئی, ان کی ٹیسٹنگ ہوئی, آتے جاتے ان کو پورا چیک کیا گیا, اور وہ اپنی جو مذہبی رسومات تھی وہ ادا کر کے چلے گئے, جو ان کی مذہبی مقامات تھے ان کا وزٹ کر کے چلے گئے. اور ہمارے اندر تو ہو کے گئے, اس وقت بھارت کے اندر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھوٹ چکا تھا, اور کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ٹول بھی بڑھ رہا تھا, لوگ ہسپتالوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے فٹ پاتھوں پہ لیٹے ہوئے تھے. تو یہ وہی سینیریو, وہی ٹائم تھا جس وقت وہ سکیاتری آئے. تو ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک ہمسایہ ممالک سے ایک کچھ لوگوں کا گروپ ہو کے گیا ہے پاکستان سے. تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا جو بیان ہے وہ ہوا میں یا ردی میں ڈالنے والا نہیں ہے, اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے, کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اب دوسری طرف ہم سٹوری پہ دوبارہ آتے ہیں, اپنی مین سٹوری پر. آپ کو نہیں لگتا کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے سمٹمز, ایڈز کے ٹیسٹ اور اس بارے میں لوگوں کا ایک جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے وہ میرے خیال سے سب سے پہلے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ایک تو ایجوکیشن نہیں ہے, ایک تو لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے اندر ایڈز کے جو سمٹمز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. پھر وہ اپنے معالج سے مشورہ کرنے سے گھبراتے ہیں. پھر معاشرے میں جو ایک ٹیبو بن چکا ہے کہ اس کو ایڈز ہے, اور ایڈز دیکھیں جی کیا کس قدر جو ہے وہ غلیظ بیماری ہے اور کس طرح پھیلتی ہے. تو اس مت کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں معاشرے میں اپنے ڈاکٹرز کے پاس جا کے ان چیزوں کو فیس نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی سائلنٹ قسم کا جان لیوا مرض بنتا جا رہا ہے. اور اس طرح سے بنتا جا رہا ہے کہ ابھی آپ آج کی ریشو میں دیکھیں, 2200 تو مرد اس میں متاثر ہیں اور 566 جو ہیں عورتیں متاثر ہیں. بچوں کی تعداد بھی پیچھے نہیں ہے, 198 ہے. یہ صرف لاہور کی بات اگر آپ کی جائے تو. اس کے بعد پورے پنجاب میں کیا ریشو ہوگی, پورے پنجاب کے بعد پورے پاکستان میں کیا ریشو ہوگی, آپ کے کون سے ہاٹ سپاٹس ہوں گے. لوگوں کو جس طرح آپ نے کرونا, ڈینگی, باقی بیماریوں میں ایجوکیٹ کیا, اس طرح آپ کو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو بڑھنے کے لیے آپ کو اس کو وہیں روکنے کے لیے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی اخراجات ہوتے ہیں, آپ کی ٹیمیں ہوتی ہیں, میڈیکلز کے پورے اسکواڈ لگانے پڑتے ہیں, ریسرچ چلتی ہیں, آپ کی اشتہاروں کی, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے مختلف ذرائع ابلاغ سے پوری کیمپینز چلتی ہیں. وہ کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پا رہے. ہم نے بہت ساری چیزیں اس کرونا کے اور دیگر معاملات میں اگنور کر دی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ اتنا بڑا خوف کی علامت بن چکا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو ایک معاشرے میں وہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ لوگ نہ تو اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, نہ تو علاج, خوف زدہ بلکہ ہو کے رہ جاتے ہیں, اور ایڈز کے مریضوں کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں, سرکار کو اگر دیکھیں تو کرونا سے تو شاید پھر کوئی بچ جائے گا, اور زیادہ تر لوگوں کے امکانات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کرونا سے نکل بھی جا رہے ہیں, اور کچھ ہیوی سمٹمز آ کے بعد میں ان کو آفٹر ایفیکٹس, آفٹر شاکس بڑے ہیوی آتے ہیں, لیکن وہ ریکور کر جاتے ہیں. تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن پہ ہمیں توجہ 100% دینے کی ضرورت ہے. آپ پولیو دیکھ لیں, پولیو میں اب ریکوری نہیں کر پاتے. آپ اب ایڈز کی طرف آ جائیں, اب نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ٹی بی, اگر آپ کی کالی ٹی بی کی طرف چلی جائے جو بہت ہی ڈیڈلی اور ڈینجرس ہے, آپ کو اس میں امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ کرونک ڈیزیزز جس میں بچنے کے امکانات انتہائی کم رہ جاتے ہیں,
آپ کو اس پر توجہ دینی آپ کو توجہ تو دینی چاہیے، لیکن توجہ بہت ساری جگہوں پر دینی چاہیے جہاں پر ہمیں محکمہ صحت حکومت مکمل طور پر فیل نظر آ رہی ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے، اور یہ آج سے بات نہیں ہے دھرے نایاب۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ ان کا نعرہ کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا؟ صحت اور تعلیم اور دونوں کا ہی جو اس وقت بیڑا غرق ہے۔ تنقید کی جاتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر کہ سڑکیں بنا دی، پل بنا دیے، تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا، کم از کم لوگوں کو سستی ادویات تو ملتی تھی۔ آپ ویلفیئر کنٹریز سے شروع ہوتے تھے جہاں پہ لوگوں کو مفت ادویات، علاج معالجہ ملتا تھا، اور آپ کیمبرج سٹڈیز سے سٹارٹ کرتے تھے اور پھر پاکستان کے ٹاٹوں والی سٹڈیز پہ آ جاتے تھے۔ تو آپ نے اتنا گیپ جو ہے وہ کور کرنا تھا، آپ تو اس گیپ کو کور کرنے کے بجائے یکساں نظام کی بجائے جو تعلیم کا ہے، آپ تو کئی تعلیمی نظام قائم کر چکے ہیں، اور ہر منسٹری میں آپ کی چاہے ہائر ایجوکیشن ہے، اسکول ایجوکیشن ہے، ان کی اپنی ہی ایک طرف سمتیں ہیں۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ایک ون لائن ایجوکیشن پالیسی جو بھی نام نہاد چل رہی ہے، چلیں بنا لی انہوں نے، اس طرح کی اناؤنس کر دی، تو اس پہ امپلیمنٹ تو کروائے نا کم از کم۔ بالکل صحیح، امپلیمنٹ ہونے کا نام نہیں آ رہا۔ اب سی ٹی اسکین مشینیں بند پڑی ہیں، لوگ باہر سے مہنگے ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہیں، ادویات لوگوں کو ویسی مہنگی خریدنی پڑ رہی ہیں، مطلب حکومت تو بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت تو ایک چیسٹ ایکس رے جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس وقت کرونا کی ڈیزیز میں، اگر آپ سیریس ہو جاتے ہیں یا آپ کو سمپٹمز بہت زیادہ ہائیلی فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت انہوں نے بند کر دیا، یہ خراب ہو گیا، اللہ جانتا ہے۔ ہم تو الزام بھی کیا لگائیں، تو کیا ہم پہ تو خود الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ باہر سے کروانے کے لیے پرائیویٹ لیبارٹری ہزاروں روپے چارج کر رہی ہے۔ 8 سے 10,000 روپے کا ایک ایکس رے جو سرکار مفت کرتی تھی، آپ کے بڑے ہاسپٹلوں میں وہ فیسیلٹی ہوتی تھی، آپ کے وہ بند پڑے ہیں۔ اور بند پڑنے سے کیا ہے کہ پرائیویٹ مافیا کی چاندی ہو گئی ہے، اور پرائیویٹ مافیا کی چاندی کے پیچھے یہ ہمارا ہی بیوروکریسی کے سرکار کی لگا جو ان کی چاندیاں کرا رہا ہے۔ ادروائز تو مجھے یاد پڑتا ہے بڑا آسانی سے یہ ٹیسٹ ہو رہے تھے آپ کے ہاسپٹلس کے اندر، کچھ چیزیں ملنی شروع ہو گئی تھیں، اور خاص طور پہ یہ جو چیسٹ کا ایکس رے تھا یہ بہت زیادہ انہوں نے ایکٹیو کر دیا تھا کرونا کے پرانی جو ڈیڈلی ویو تھی اس میں، اور اب آپ نے بالکل زیرو کر دیا۔ اب آپ نے بالکل زیرو کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات تو یہ کر دیے ہیں کہ چاہے اشیاء خورنوش ہیں، چاہے پھر آپ کی سواری ہے، ابھی آگے چل کے ہم نے خبر بھی ڈسکس کرنی ہے، وہ بھی مہنگی کر دی ہے، یعنی کہیں پر بھی عوام کو سکون نہیں آ رہا۔ موٹر سائیکل کی سواری عوام پر بھاری کر دی گئی ہے، CD70 موٹر سائیکل کی قیمت 84,000 روپے ہو گئی ہے۔ یہ خبر ہم ڈسکس کریں گے، فی الحال ابھی اب تک ایک اہم خبر پہنچا دیتے ہیں۔ اہم خبر ہمارے پاس ہے جی، نجی سوسائٹی میں خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کے گھر پر چھاپے کا معاملہ ہے، اور تھانہ ہنجروال کی حدود نجی سوسائٹی میں گوگی بٹ کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پولیس نے گوگی بٹ کے 2 بیٹوں اور بھتیجوں کو رہا کر دیا۔ گوگی بٹ اپنے ساتھیوں سمیت پولیس کی تحویل میں ہیں، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ صدر وحدت روڈ چودھری فیاض اور صدر اچرا بازار حاجی اشفاق بھی شامل ہیں۔ پولیس نے گوگی بٹ کے بیٹوں حمزہ اور عبداللہ کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے چھاپے کے دوران گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی، اہل خانہ کا کہنا ہے CI اقبال چاند پولیس نے چھاپا مارا، ذرائع کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی، موٹر سائیکل کی سواری عوام کے لیے اب مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ ہو گئی ہے۔ CD70 موٹر سائیکل کی قیمت 84,000 روپے ہو گئی ہے۔ کسی ٹائم پہ 1 to 5 آپ کو اس قیمت پر مل جاتی تھی، اگر میں غلط نہیں۔ بہت زیادہ پرانا دور نہیں ہے، یہ کچھ ہی سالوں کی بات ہے کہ آپ کو 40 سے 45,000 کی CD70 مل جاتی تھی، اور اس کے بعد 1 to 5 آپ کو 80 to 84,000 آپ کو مل جاتی تھی، اور سمجھ نہیں آ رہا اس سارے تمام تر جو قیمتیں ہیں ہائی ہوئی ہیں گاڑیوں کی چاہے موٹر سائیکلوں کی۔ آپ اس وقت کے ڈالر ریٹ دیکھ لیں، اور آج ڈالر ریٹ وہیں واپس چلا گیا، لیکن یہ قیمتیں ریورس نہیں ہو رہی۔ اب یہاں پہ حکومت کے اس چھوٹے سے پوائنٹ کے اندر حکومت کی ناقص حکمت عملی اور حکومت کی ناقص پلاننگ کی جو پوری رعداد آپ کے سامنے ہے کہ 2 سال پہلے ڈالر جس طرح جمپ کیا اور کہاں پہ پہنچ گیا 169 کو کراس کرتا ہوا، کچھ پیسے اوپر ہو گیا، ٹھیک ہے آپ نے کہا جی کہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، را میٹیریل ہے تو ڈالر بڑھ گیا تو پیسے بڑھانے پڑیں گے، چلیں جی آپ کی یہ بھی ٹوٹی پھوٹی منطق جو ہے مان لی۔ اس کے بعد آج پھر وہیں ہم 2 سال پرانے والی بات کی جائے تو ڈالر کے ریٹ پہ کھڑے ہیں، لیکن یہ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے ریٹ واپس نہیں آ رہے۔ اب ان کی نااہلی جو حکومت کی ہے، اس سے ہم بہت جلدی سائیکلوں سے بھی ہاتھ دھو جائیں گے۔ یہ اگلا سٹیپ ہے کہ چلے موٹر سائیکل تو آپ کی افورڈیبلٹی سے نکل گئی، جن کے پاس موٹر سائیکل تھی وہ پیٹرول افورڈ کرنے سے گئے،
جن کے پاس پیٹرول کے پیسے تھے وہ موٹر سائیکل لینے سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ موٹر سائیکل نہیں لے سکتے, اور جو بیچارے سوچ رہے ہیں وہ سائیکل سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں. ہوتا کیا تھا, لوگ پیسے اکٹھے کرنا شروع کرتے تھے کہ چلو 2-3 مہینے بعد آپ کوئی بائک خرید لیں گے. اب تو لوگوں کی وہ بھی سخت نہیں رہی, آپ 3 مہینے بعد پیسے اکٹھے کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موٹر سائیکل بالکل. اور آپ کی جو متوسط اور آپ کے جو مڈل کلاس ہے ان کی عیاشی کیا ہوتی تھی کہ بھئی ہر 1 سال یا 2 سال بعد ہم موٹر سائیکل چینج کر لیں گے, ماڈل جو ہے وہ چینج کر لیں گے, نئی ہو جائے گی, چلو اس کی مینٹیننس سے بچ جائیں گے. اب وہ عیاشی تو بالکل ختم ہوگی, اس کو چھوڑ دیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے جو بیچارے اسٹرگلنگ پیپل ہیں, نئی نئی نوکریاں سٹارٹ کی ہیں, کوئی کسی فوڈ چین میں جاب کر رہا ہے, کوئی ڈیلیوری کی جاب کر رہا ہے, کوئی کسی کوریئر سروس میں کام کر رہا ہے, آپ کی ڈیلیوری جو بوائز کی بہت بڑی انڈسٹری ہے وہ اس موٹر سائیکلوں پہ انحصار کرتی ہے. آپ نے وہ بھی مشکل میں ڈال دی ہے, کیونکہ جس کے پاس موٹر سائیکل ہوگی, لائسنس ہوگا, تو اس کو آگے ڈیلیوری بوائے کی جاب ملے گی, چاہے وہ کوریئر میں ہے, فوڈ کمپنی میں ہے, یا وہ کسی بھی جگہ ہے. اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں آپ کی 90% جو انڈسٹری ہے وہ آپ کی ڈیلیوری پہ چل رہی ہے. آپ نے کوئی کپڑا منگوانا ہے, کوئی جوتا منگوانا ہے, کوئی چیز آپ نے آن لائن کرنی ہے, گروسری منگوانی ہے, میٹ منگوانی ہے, آپ موٹر سائیکل کی اس دور میں جہاں پہ اس وقت انتہائی ضرورت ہے, ہمارے بھائیوں نے, ہماری جو کمپنی ہیں, جو تاجر ہیں, انہوں نے اس پہ بھی فائدہ اٹھا لیا ہے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ موٹر سائیکل تو بکنی ہے, چونکہ کرونا کے دن ہے اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے, تو ان کو جتنی مرضی مہنگی بیچ دو, یہ مجبوری میں لے لیں گے. لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ جو بندہ اتنی مہنگی موٹر سائیکل لے گا, جو کمپنی لے گی, وہ اسی کی جو پیسے ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کے مارجن میں ڈال دے گی, اور مہنگائی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. خیر یہ تو ایک لمبی بات ہے, اکانومی بہت لمبی ہو جائے گی, کیونکہ ہماری اکانومی سرکار کو سمجھ نہیں آتی, سرکار کی اکانومی ہمیں نہیں سمجھ آتی, اور جو عوام کی اکانومی ہے, آلو پیاز, وہ بیچارے اکانومی سرکار سمجھتی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اکانومی نہیں ہے. تو ہم تو تینوں اس چیز میں گھوم رہے ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ بہت سفر کر رہے ہیں, ایک روپیہ بڑھتا ہے چیزوں پہ. یہ تو خیر کئی ہزاروں کی بات ہے نا, کسی دن 1 روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھ جائے تو لوگ برداشت یہ بھی ہوتا ہے. شہزاد اکثر یہ چیزیں بھی شیئر کرتے رہتے ہیں, اسپیئر پارٹس کی قیمتیں دوگنا ہو جاتی ہیں. مطلب آپ کو کہیں پہ بھی زندگی میں سکون نہیں ملتا. جن کے پاس پرانی سواریاں بھی ہیں, کوئی نئی لینے کا نہیں بھی سوچ رہا, اب جو آپ کی ہر روز چیز چل رہی ہے, استعمال ہونی ہے, اس کی مینٹیننس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کرانی پڑتی ہے. آپ کو دیکھیں موبائل چینج کرنا ہے, آپ کو ایئر فلٹر چینج کرنا ہے, آپ کو بریک شوز چینج کرنے ہیں, کلچ کی اور ریس کی کیبل تو ہر دوسرے چوتھے 5ویں دن ٹوٹی ہوتی ہے, آپ کو وہ چینج کرنی ہے. آپ دیکھیں آج آپ کہیں جی کہ 200 روپے کی کلچ کیبل تھی, وہ کل 400 روپے کی ہو گئی. آپ کہیں جی بریک شو جو ہے وہ 700 روپے کے ڈلتے تھے, آج 1500 روپے کے ہو گئے ہیں. تو ہم تو چلیں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کر کے گزارا کر لیں گے, لیکن جو ڈیلی بیسز, ڈیلی ویجز جو کماتے ہیں, جو آپ کے ڈیلیوری بوائز ہیں, جو آپ کے موٹر سائیکل رکشہ چلاتے ہیں, جو موٹر سائیکلوں پہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں کسی بھی آپ کی ٹیکسی سروس میں, ان کے لیے بہت مشکل ہے. وہ دن میں کتنا کماتے ہوں گے, اور اگر ان کی یہ ساری سیونگز اسی طرح چانی شروع ہو جائے, کبھی پنچر لگ جائے, کبھی ٹائر جو ہے وہ 2 گنا مہنگا ہو گیا, کبھی ٹیوب مہنگی ہوگی, کبھی آپ کے بریک پیڈل مہنگے ہو گئے, کبھی آپ کی کلچ جو وائرز ہیں, سپیڈ وائرز مہنگی ہوگی, تو آپ کہاں چلے جاتے ہیں. ہم اس انڈسٹری میں, کسی بھی انڈسٹری میں جو پرائس ہائیک ہیں, ہم سارے اس کے ستائے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ 100% سب پہ آتا ہے. اب آپ دیکھیں موٹر سائیکل ہے, اس کے بعد سائیکل کی باری ہے, اس کے بعد آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کی باری ہے. پچھلے دنوں اورنج لائن میٹرو بسز سبسڈی ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی کہ جی وہ بھی ختم کر دیں, اور جو 40-50 روپے کی ٹکٹ ہے وہ 100 روپے پہ لے جائیں, 100 کی ٹکٹ ہے وہ 200 پہ لے جائیں. لہٰذا آپ موٹر سائیکل لے نہیں سک رہے, اب سائیکل سے آپ جائیں گے اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے. بالکل, جس نے ہر روز اپنے کام پر جانا ہے, جس نے ہر روز اپنی ملازمت پہ جانا ہے, وہ 100 روپے خرچ کرے تو پھر جائے. اتنی مہنگائی ہے, نہ آپ کی خوراکیں ہیں, نہ آپ کی صحت ہے کہ آپ سائیکل بھی چلا لیں, آپ پیدل چل لیں, آپ لمبا چل لیں, آپ اپنے آپ کو بڑی ویل اسٹیبلش قوموں سے آپ جوڑتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, لیکن آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, آپ ان کی فوڈ کوالٹی دیکھیں, آپ ان کی جو ویلفیئر سٹیٹس جو ان کو چپ ان کر رہی ہیں منتھلی ان کے کھانے پینے میں, گروسری میں, بچوں کی اخراجات میں, آپ وہ تو دیکھیں نا. بالکل, جس کا جہاں بس چل رہا ہے, جتنا کسی کو تنگ کیا جا سکتا ہے, عوام پہ جتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے, اور ان کا کنٹرول اپوزیشن سے بھی لے کے کسی بھی نہیں رہا. بالکل, آپ نے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کاش یہ اپوزیشن پہ ہی کنٹرول کر لیتے, چلیں جو ان کا مشن تھا تو ہم یہ چیزیں صبر کر لیتے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, اگلی خبر کی طرف بھی چلنا ہے. فی الحال بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. رہی بریک کے بعد خوش آمدید. خبر ہمارے پاس ہے جی, عید الاضحیٰ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور اسی سلسلے میں ویسٹ بیگ کی خریداری کے لیے 8 کروڑ 10 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ویسٹ بیگ کے لیے
क्या कहेंगे दुर्रनिया? आप देखें जो बेचारों की परफॉर्मेंस है, जिस तरह से लाहौर उनसे साफ नहीं हो पा रहा, उसके बाद वसाइल उनके पास नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे उनको सरकार से इतने पैसे अगर शहर को साफ रखने में लगा दें तो अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। 2-2.5 महीने पहले अगर ये स्टार्ट करेंगे तो फिर 8 करोड़ में से शायद कोई 4-5 करोड़ इनको मिल जाए और उसके ही वेस्ट बैग दें। देखिए ये बायोडिग्रेडेबल जो बैग होते हैं उनकी प्रोडक्शन पे, उनके लिए टेंडरिंग करने के प्रोसेस में टाइम लग जाता है। आपने फिर वो बैग्स लेने हैं जो बेहतर हो, आपका वेट पुट करें तो वो फटे ना, उनकी कैपेसिटी उतनी हो, फिर वो ज़मीन के अंदर तल्फ होने की सलाहियत रखते हो। उसके लिए डेफिनेटली प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको पैसों की ज़रूरत है। आपकी ज़ुबान पे, इस सरकार की खास तौर पे ज़ुबान पे तो कोई इतनी महंगी प्रोडक्शन है तैयार नहीं होगा। और ऑर्डर जो लेगी, जो भी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी जो है वो वेस्ट कलेक्शन बैग का ऑर्डर लेगी, वो पैसे भी लेगी साथ। तो लिहाजन ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि ये टाइमली ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो सफाई के हालात हैं ये बड़ी दिन से निकल पाएंगे। मैं यही तो कह रही हूँ, चलें आप इसको कह रहे हैं टाइमली ये चीजें हो रही हैं, लेकिन इतने पैसे अगर आप वेस्ट बैग की खरीदारी पे लगा देंगे तो शहर को साफ रखने का जो मामला है कहीं ना कहीं वो नहीं आपको लगता? मैं आपको बताऊं कि ये पैसे लगा के भी इनसे 10 लाख अगर बैग भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। आपकी देखें 1.25 करोड़ से ज़ायद की आबादी है और उसके बाद उसमें अगर 1.25 करोड़ में से ठीक है हार्डली जो हालात हैं शायद 10-15 लाख लोग ही बेचारे जो हैं वो कुर्बानी के हमल हो सकें, उसके अलावा तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर इसी सूरत हाल में आप अगर 10 लाख बैग भी दे देते हैं, बिफोर टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो आपके पास यही ऑप्शन है। वरना आप हर गली मोहल्ले में जो आलाइशें पड़ी होंगी, जो खाल कहीं पड़ी होगी, कोई और उसका इंग्रेडिएंट पड़ा होगा कुर्बानी के जानवर का, आप उठाने की कैपेसिटी नहीं रखते। आपसे अब तो लाहौर साफ हो नहीं रहा, और जब पैनिक होगा, जब आपका पूरे साल की एक दिन जो आता है जिसमें पूरे साल की कैपेसिटी इतना काम आपको 3 दिन में बल्कि करना पड़ता है, आपकी तब क्या हालत होगी। तो आज प्लानिंग कर रहे हैं, इजाज़त ले रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं, प्रोक्योरमेंट वाले इसको ओके करेंगे कि पैसे दे दिए जाएं, फिर पैसे मांगेंगे, फिर पैसे आएंगे, फिर ये टेंडर करेंगे, फिर 1 महीने का वो प्रोसेस होगा, वेबसाइट पे आएगा, पेपर रूल्स को फॉलो किया जाएगा। अगर लंबा प्रोसेस आपने बता दिया, मेरे ख्याल से इतनी देर पहले प्लानिंग करनी बनती। अगर ये चीज फॉलो करेंगे, तब्दीली सरकार जो शफाफियत में यकीन रखती है, तो फिर ही मामला सिरे चढ़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल मुश्किल है, क्योंकि इनके पास अभी तक फंड्स तो हैं, लेकिन उसको इख्तियारात के तहत खर्च करने की करने की इजाजत नहीं दे रहा। आपके उस दिन सीओ साहब प्रोग्राम में आए, वो भी यही रो रहे थे जी कि हमने 4 करोड़ रुपए की बचत की हुई है, हमने 80 करोड़ की एक और हेड में बचत की हुई है, हमने एक और हेड में बचत की हुई है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपनी मशीनरी प्रोक्योर करना शुरू करें, लेकिन फैसला कौन करे? और फैसला साजी का फुकदान की हालत ये है कि आप तजवीज़ दिया ना 8 करोड़ पे, अभी डिसीजन देखना कब होना है। ये एक मर के कहीं बड़ी करीब ये डिसीजन करेंगे, और तब ना आपके पास मार्जिन होगा कि आप इसकी टेंडरिंग करें, ना मार्जिन होगा किसी से बार्गेन करें, कोई पैसे जितने कोट करेगा मजबूरी में आपको उतने लेने पड़ेंगे। आपने सेका खबर से हटके बात है, सीएम साहब ने 2 रोज कबल दौरा किया था, शहर का इजहार बरहमी किया था। लास्ट मिनट है, मुझे बताएगा उसका कोई फायदा भी हुआ है या नहीं? उसका फायदा हुआ है ना, कल सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी निकले हंगामी तौर पे, और सीएम ने जहां जहां निशानदेही की थी वो कल गए हैं, और वहां पे जो सीएम ने निशानदेही की थी वो ठीक पाया गया। और कल सीईओ ने रिंग रोड के और वाघा जोन के जो इलाके में जिसमें निशानदेहियां थी उस पर जाके उन्होंने दोनों अफसर मुअत्तल करके घर भेज दिए और नए बंदे लगा दिए। देखिए बात यह है कि सीएम ने अगर कोई चीज हाईलाइट की, और शुक्र है उस अफसर ने उसको क्रॉस चेक किया जाके, और ये नहीं कहा कि नहीं सब अच्छा है जो पुराना होता था, उन्होंने कहा नहीं जी गलती है, हमारी गलती है, सीएम ने सही हाईलाइट किया, ये शिकायतें दुरुस्त हैं और हम अपने बंदों को इसका चार्ज देते हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात हुआ है, अच्छी चीज है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सीएम साहब अगर दौरे करेंगे तो उसका चले कोई फायदा होगा। थैंक यू सो मच दुर्रनिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस जानिए और उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कैंसर का मर्ज क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर दूसरी तरफ ये भी चीज़ डिस्कस की जाएगी कि इलाजगाह जो है कैंसर की वो बहुत कम होने की वजह से मरीज बेचारे जो हैं उनकी दादरसी मुश्किल होती चली जा रही है। ऐसे में कैंसर केयर हॉस्पिटल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है और मुस्तहिक मरीजों का इलाज मुआलजा यहाँ पर किया जा रहा है। किस तरह से किया जाता है, किस तरह से कैंसर के मरीज यहाँ से रब्ता कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी। चेयरमैन कैंसर केयर हॉस्पिटल डॉक्टर शहरियार ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है? फाइन, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आगाज कर लेते हैं, कैंसर का मर्ज बहुत ज्यादा हद तक फैलता चला जा रहा है।
آپ کیا سمجھتے ہیں وجوہات؟ ہاں جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ کینسر اس وقت جو ہے شرح اموات کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، اور یہ اتنی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے کہ اگلے 10 سال میں یہ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہوگی، نمبر 1 کلر بن جائے گا ہمارے معاشرے میں۔ اس کی جو خصوصی وجوہات ہیں مختلف کینسرز کی، وہ انسان کے علم میں نہیں ہے، عمومی وجوہات کا ہمیں پتہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، اور دوسرا ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے، لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار عوامل ہیں جو کینسر ہونے کا باعث بنتے ہیں، ان کی تمام ہمیں وجوہات کا علم نہیں ہے۔ کسی بھی بیماری کی جب وجہ کا علم ہو جائے تو بیماری پہ قابو پایا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہمارے ملک میں ہر سال 3,50,000 کے قریب نئے افراد کینسر کا شکار ہوتے ہیں۔ جو غور طلب پہلو ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے 70 سے 80% مریضوں کو علاج کی سہولیات میسر نہیں ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور بڑی لیٹ آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 70% مریضوں کو علاج کی سہولیات مہیا کرنا جو ہے اس معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں جی کینسر کیئر اسپتال اور ریسرچ سینٹر راولپنڈی کے قریب لاہور میں واقع ایک اعلیٰ معیار کا جدید کینسر اسپتال ہے جس نے کام شروع کر دیا۔ صحیح۔ اس کا فلسفہ یہ ہے جی کہ کینسر کا علاج ایک تو مہنگا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پیچیدہ ہے اور عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے، لہٰذا کینسر کیئر اسپتال کا عزم اور مشن ہے کہ مستحق مریضوں کا علاج 100% فری ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کے دن بھی 200 کے قریب مریض جدید ترین ریڈیشن مشینوں پہ اپنا فری علاج کروا رہے ہیں، اور مزید 100 سے 150 افراد ہمارے او پی ڈی میں بغیر کسی معاوضہ ادا کیے فری علاج کروا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو میں ذرا سی وضاحت کر دوں کہ کینسر کے علاج میں جدید ترین مشینری کا بڑا رول ہے۔ یہ مشینیں پاکستان میں بہت کم ہیں، خاص طور پر پنجاب کے جو 2 بڑے شہر ہیں، سب سے بڑا شہر لاہور اور دوسرا فیصل آباد، یہاں تو ریڈیشن کی جو سہولت ہے وہ بہت کم ہے، نتیجتاً لوگوں کو 2 سے 6 مہینے سے سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹائمنگ اتنی لمبی، بہت انتظار ہے۔ تو ہم نے یہ کیا جی کہ کینسر کیئر اسپتال جو 27 ایکڑ پر محیط ہے، اور جو مکمل ہونے پر 400 بستروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے بڑا کینسر اسپتال ہوگا، اس میں ہم نے 2 شعبے بنا کے کام شروع کر دیا۔ صحیح۔ جو اس وقت سب سے اہم شعبہ ہے ہمارا وہ کینسر کا ریڈیشن سے علاج ہے۔ اس میں ہم نے 95 کروڑ روپے کی جدید کینسر کی مشینری خریدی، یہ پاکستان میں جدید ترین مشینیں ہیں، اور 23 کروڑ کی بلڈنگ بنائی، اور اس میں ہم نے علاج شروع کر دیا۔ یہاں 2 لینئر ایکسیلیٹر ہیں، 2 گیما بیمز ہیں، 2 سیمولیٹر ہیں، اور اس پہ مریض آتا ہے جی، واک ان ہے، کوئی پرچی نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں طلب کیا جاتا۔ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ علاج نہیں افورڈ کرتے، آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو ایک فارم پہ سائن کر دیں کہ جی میں اپنا علاج زکوٰۃ سے کراتا ہوں۔ صحیح۔ بڑی خوشی ہے، 80-90% لوگ جو ہیں وہ اس طرح علاج کراتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اتنے بڑے لیول پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ مریضوں سے نہ تو کوئی سوال کیا جاتا ہے، صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے مستحق ہیں تو آپ فارم پہ، اب اس کے لیے ڈونیشن بھی تو اکٹھا کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ وہ میں دوسری بات مکمل کر لوں، جو لوگ افورڈ کرتے ہیں علاج کا، ان سے بھی معاوضہ ہم فیس کی شکل میں نہیں لیتے۔ ہم درخواست کرتے ہیں جو آپ کا دل کرے آپ دوسرے مریضوں کے علاج کے لیے عطیہ کرتے ہیں، ڈونیشن دے دیں۔ تو لہٰذا اس پورے اسپتال میں سینکڑوں افراد روزانہ فری علاج کرواتے ہیں۔ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کچھ عطیہ دے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ جس علاج کے اخراجات مارکیٹ میں 7 لاکھ روپے ہیں، وہ 10-15 ہزار روپے دے کے خوش ہو کے اپنا عزت نفس مجروح کیے بغیر علاج کروا لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ سارا جو اتنا مہنگا اسپتال بنا ہے جی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس قوم کو، اپنی قوم کو۔ مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم 2 پاکستانی بیٹھے ہیں، باپ بیٹی کی طرح بیٹھے ہیں، اور یہ اتنا اچھا ملک ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری اتنی مدد کی۔ دیکھیں 1.25 ارب روپے کا ایک شعبہ ہے اس اسپتال کا، جس نے ایک یادگار وقت میں 2015 میں شروع کیا، 2019 میں ہم نے پہلے مریض کا علاج شروع کر دیا۔ 4 سال کے قلیل عرصے میں لوگوں نے، مخیر حضرات نے اتنی مدد کی ہے جی، لاکھوں روپے، ہزاروں روپے۔ اس کے علاوہ عام آدمی نے جو 10 روپے دے سکتا تھا، ہمارے ڈونیشن باکسز جو جگہ جگہ دکانوں پر پڑے ہیں، 10-10 روپے ڈالتے ہیں۔
تو یہ ایک عوامی اسپتال ہے, یہ ہمارا اسپتال نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا اسپتال ہے جنہوں نے پیسے دیے ہیں, بنائے ہیں. وی آر ناٹ دا اونرز. اور پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آسانیاں پیدا کرتے چلتے جب اللہ کی جی بڑی غیبی مدد ہے جی. میرے جیسے غیر معروف پروفیسر کو, جس کو چند 100 لوگ بھی نہیں اس ملک میں جانتے, ایسا تو نہ کہ ڈاکٹر اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا سب سے بڑا کینسر اسپتال جو ہے وہ شروع کروا دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے بہت اقوام میں, عالم میں یہ بہت بڑی بلند قوم ہے. اور جس طرح وہ حضرت علامہ اقبال فرما گئے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ساکی علامہ صاحب کا ہی شعر ہے. بالکل. تو جب لوگوں میں ذرا نمی یہ ہے کہ جب لوگوں کا اعتبار ہوا کہ یہ کینسر اسپتال بن رہا ہے, ان کے دیے ہوئے پیسے صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں, تو لوگوں نے ہمیں احتیاط دیے. ایک میں بات کروں, یہ بڑا اسپتال ہے اور ہمارے عزائم بڑے ہیں کہ ہم نے کینسر کا علاج فری کرنا ہے, تو ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ اسپتال مکمل بن گئے, ابھی اسپتال کا صرف 30-40% بنا ہے, اور اس میں جو سہولت ہم نے ایک دے دی ہے وہ ریڈیشن کی ہے, جو آج آپ کی وساطت سے عوام الناس کو خبر مل جائے کہ پاکستان میں ایک ایسا معیاری کینسر اسپتال جس کا نام کینسر کیئر اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر ہے, اس میں تمام کینسر کے مریضوں کو جن کو فری ریڈیشن درکار ہے, فری ریڈیشن دی جا رہی ہے. زبردست. تو دوسرا شعبہ جی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک, اللہ نے بہت بڑا کام ہم سے کروا لیا کہ ہم نے خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے بڑی مائل سٹون اچیومنٹ کی. پاکستان میں ذرا وضاحت کر دوں کہ کچھ بریسٹ کینسر میں اس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ ایشیا کے تمام ممالک میں پاکستان سر فہرست ہے جہاں بریسٹ کینسر کے مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. صحیح. ہمارا یہ خیال تھا کہ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان میں شاید کینسر بریسٹ کا نہیں ہوتا, لیکن اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسی مائیں جو بچوں کو 2-2 سال دودھ پلاتی ہیں ان میں بھی بریسٹ کینسر بڑھ گیا ہے. تو اس کی وجہ ہمیں علم میں نہیں ہے. ایک سائنٹیفک ٹروتھ, ایک سچائی اس کی عام آدمی کو جاننی چاہیے کہ اس کا عملی حل یہ ہے کہ ہر وہ عورت جو 40 سال کی عمر تک پہنچے ہر سال اپنے بریسٹ کا ایکس رے یعنی میموگرافی ضرور کروائے. صحیح. اس ضمن میں ہم نے بڑی نمایاں کارکردگی دکھائی ہے ہماری ٹیم نے, اور ہم نے پاکستان بھر میں 40,000 سے زائد خواتین کو ان کے گھروں پہ پہنچ کے فری میموگرافی سروس دی. یہ تو بہت زبردست اقدام اٹھایا گیا ہے. بلا شبہ یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ انیشیٹو ہے کہ آپ جو ہم بات بار بار کرتے ہیں کہ آپ نے علاج سے بہتر احتیاط ہے, تو یہ میرے خیال سے اس کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا گیا. ڈاکٹر صاحب ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر شہریار ہمارے ساتھ موجود ہے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. میموگرافی کی مفت سہولت فراہم کی گئی لوگوں کے گھروں پہ جا کر, یہ بہت زبردست اقدام ہے. تو یہ ایسے ہے کہ بریسٹ کینسر چونکہ اس ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے, تو اس کا واحد حل یہ ہے بروقت تشخیص. ٹھیک ہے. بروقت تشخیص سے ہی شرح اموات میں کمی کی جا سکتی ہے جو بریسٹ کینسر سے ہوتی ہے. صحیح. اور بروقت تشخیص کا صرف ایک ہی قابل عمل بات ہے, وہ ہے میموگرافی. میموگرافی کے بغیر بروقت تشخیص نہیں ممکن. صحیح. لہٰذا وہ میموگرافی سروسز ہماری موبائل گاڑیاں سارے ملک میں جاتی ہیں, جس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ مشین ہے اٹیلین, وہ نصب ہے, ڈیجیٹل مشین ہے, عورتوں کی میموگرافی کرتے ہیں, رپورٹنگ کرتے ہیں. 200 سے زیادہ خواتین میں کینسر کی تشخیص ہوئی, ان کا ہم نے فری علاج کیا. اچھا, جو ناظرین لاہور میں ہیں ان کی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ لاہور میں حجاز اسپتال جو بڑا شاندار اسپتال ہے, وہاں کینسر کیئر اسپتال نے اپنی میموگرافی کی مشین نصب کر رکھی ہے. ٹھیک ہے. جس میں آپ جسٹ واک ان اینڈ گیٹ یور میموگرافی, آپ جائیں, دروازہ کھٹکھٹائیں, اگر آپ کی عمر 40 سال سے زائد ہے تو آپ کی فوری طور پہ میموگرافی کر دی جائے گی, اور خدا نہ خواستہ اگر کینسر نکلا تو ہم اس کے علاج کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں. اور جو کینسر میموگرافی سے تشخیص ہوتا ہے وہ 90-95% مکمل شفا یابی ہوتی ہے. دیکھیں امریکہ برطانیہ میں بریسٹ کینسر کی تشخیص 95% عورتوں میں میموگرافی سے ہوتی ہے. صحیح. اور وہاں شرح اموات بہت کم ہے. ہمارے ہاں کچھ اویئرنیس نہیں, شعور نہیں, اور میموگرافی نہیں تھی تو شرح اموات زیادہ تھی, عورتیں بہت لیٹ آتی تھی. اب کینسر کیئر اسپتال کی 4 سال کی کمپین سے عورتوں میں شعور آ گیا ہے کہ جب ہم 40 سال کی عمر کو پہنچے ہم نے اپنی میموگرافی کروانی ہے, اس کے لیے کینسر کیئر اسپتال جو ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہے. صحیح. اچھا جی, دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان عورتوں میں بریسٹ کینسر کے لیے ہم نے کینسر کیئر اسپتال میں سارے سٹیپس مہیا کر دیے ہیں. ہم ان کی بایوپسی بھی کرتے ہیں, بریسٹ کینسر عورتوں کی بریسٹ سرجری ہم کرتے ہیں. اگرچہ ہمارا آپریشن تھیٹر ابھی زیر تعمیر ہے
हमने मुस्तार लिए हुए ऑपरेशन थिएटर्स पे 1100 औरतों का फ्री ऑपरेशन ब्रेस्ट कैंसर का कर दिया, जो एक रिकॉर्ड है। और इस साल जो हमारे प्लानिंग्स में शामिल है उसमें 3 बड़ी बातें हैं। एक तो हमने अपने ऑपरेशन थिएटर्स फाल करने हैं, और सबसे बड़ी अहम बात कि एडवांस्ड कैंसर के मरीजों की पहली इलाजगाह कैंसर केयर अस्पताल में बन रही है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर, और प्रोफेसर रियाजुर रहमान उसके इंचार्ज हैं। वो उसकी बिल्डिंग बन गई, उसकी मशीनरी आ गई। ये 1.5 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, बहुत शानदार एक इमारत है, जिसके अंदर एडवांस कैंसर के मरीजों की खुसूसी इलाज की सहूलियात दी गई हैं। सही। हमें मुश्किल ये है कि हमने उसमें बिस्तर भी लगा दिए, सेंट्रल ऑक्सीजन सक्शन एयर भी लगा दी। बस इंशाल्लाह ये रमज़ान के बाद हमें कुछ पैसों की कमी है, हमारी पूरी ख्वाहिश है कि हम जितनी जल्दी एडवांस कैंसर के मरीज़ों की ये फ्री इलाजगाह शुरू कर सकें। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं नाजरीन की तवज्जो इस तरफ दिलवाऊँगा कि ये पाकिस्तान की पहली इलाजगाह है इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर, जहाँ एडवांस कैंसर के मरीज़ को इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा, इलाज मुकम्मल फ्री होगा, उसकी आखिरी सांस तक उसकी दर्द दुख का मदावा किया जाएगा। तो नाजरीन आइए पाकिस्तान के पहले एडवांस्ड कैंसर के मरीजों के इलाज का इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर को मुकम्मल करें। अच्छा, अब इसमें आप ऑब्वियसली मुखय्यर हजरात को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, लेंगे भी, क्योंकि दिल खोल के लोग हेल्प करते हैं। किस तरह से लोग राब्ता कर सकते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आप को इस काम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई है, मैंने अपने आप को सबके लिए अवेलेबल किया हुआ है। मैं अपना टेलीफोन नंबर प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार 0321 44111270 मुझसे रब्ता करें। मैं लोगों के घरों में पहुंच के अपने राइडर्स की मदद से, अपने बैंक अकाउंट्स की मदद से तफसीलात बता के लोगों को तसल्ली दिला के कि जनाब आप जिस काम के लिए पैसे दे रहे हैं वो हम उस काम को उसी पे इस्तेमाल करेंगे। देखें ना, जैसे हम सबको पता है कि ज़कात सिर्फ मरीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, तो अभी हमने जो अपने कैंसर केयर अस्पताल में 2 बातों का जिक्र किया कि ऑपरेशन थिएटर्स में मरीजों का ऑपरेशन शुरू करना है और एडवांस कैंसर की बिल्डिंग में मरीजों का दाखिला हमने शुरू करना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी ज़कात की ज़रूरत है, और हम ये चाहते हैं कि लोग हमें ज़कात दें ताकि इन मरीजों की हम जल्दी से जल्दी जो है वो खिदमत शुरू कर सकें। सही। तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये एक ऐसा अस्पताल बना है जी जिसमें किसी को इलाज से इनकार भी नहीं है और इलाज मुकम्मल फ्री है। मुझे याद है अभी भी लोगों को इस बात को समझने में मुश्किल है कि इलाज कैंसर का इतना महंगा है तो फ्री कैसे है। मैं गुजारिश करूं जी कि जो जदीद मशीनरी हम ख़रीदते हैं महंगी, वो पहली बार ख़रीदने में तो महंगी है, लेकिन उस पर हमारे इलाज के अखराजात ज़्यादा नहीं आते हैं। इस लिहाज से हम समझते हैं कि आम आदमी की जो पहुंच में चीज़ नहीं थी, वो कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बनने के बाद वो आम आदमी की पहुंच में आ गई है। सही। तो ये एक ख़ास पैगाम है मेरा कि पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन ये बात याद रखें और तमाम मर्द हजरात भी ये ज़िम्मेदारी महसूस करें कि अपने घर की उन तमाम ख़वातीन को जिनकी उम्र 40 साल से ज़ायद है, कैंसर केयर अस्पताल और रिसर्च सेंटर में फ्री मेमोग्राफी की सहूलत लें, बर वक्त मेमोग्राफी करवाएं ताकि हम उनका इलाज कर सकें। जो अर्ली डिटेक्शन पे, बर वक्त तशखीस पे जो इलाज होता है और वो इसके अलावा क्योंकि हल कोई नहीं है, जितनी बर वक्त तशखीस हो जाएगी इलाज में उतनी आसानी पैदा हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये मैं देना चाहूँगा जी कि अपने ऊपर एतमाद करें। हम सब फ़ख्र है हमें मुसलमान होने पे, पाकिस्तानी होने पे। अपने ऊपर एतमाद करें, ज़िंदगी भर में एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह ने हमें तोहफे में दी है, इसको दूसरों के काम लाना है। बिल्कुल। किसी न किसी मरले पे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, अल्लाह जितनी तौफीक दे, दूसरों का काम करना है। इंसान सारी उम्र अपने लिए काम करता है। बिल्कुल। कुछ दिन जैसे रमज़ान का महीना है, आइए रमज़ान के महीने में कैंसर के मरीजों के लिए काम करें, एक ऐसे अस्पताल के लिए काम करें जो कैंसर के मरीजों को 100% फ्री इलाज की ज़मानत देता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी नेकी जो है वो अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते, और रमज़ान में अगर आप ये नेकी करते हैं तो ये कई गुना बढ़ जाएगी, उसका दुगना सवाब आपको मिलता है। बिल्कुल। और दुनिया के साथ साथ आप अपनी आखिरत की तैयारी भी साथ ही साथ ऐसा करने से करते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आप मरीजों के इलाज के लिए पेन भी ले रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें आपकी हेल्प करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि जी सहरी और अफ्तारी के खाने के बाद
ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, جلن محسوس ہوتی ہے اور سینے پہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ہمارا آج کا شو ہے جن کی جانب سے شکایات کی گئی ہیں. نیوٹریشنسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, ہماری مہمان پروشہ مقصود, انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے؟ الحمدللہ, آپ سنیں؟ اللہ کا شکر ہے, تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ایسیڈیٹی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا, بیسکلی ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسیڈیٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ جب خوراک کو کھاتے ہیں تو خوراک جب ہماری خوراک کی نالی سے ہوتے ہوئے معدے میں جاتی ہے تو ان دونوں کے درمیان میں ایک جنکشن ہوتی ہے, ایک رکاوٹ ہوتی ہے, جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کھانے کو اندر تو جانے دے رہی ہے لیکن بیک فلو کو وہ روکتی ہے. لیکن اگر کسی صورت میں ہم زیادہ چکنائی کھا لیں یا پھر زیادہ چاکلیٹ یا زیادہ مٹھاس والی چیزیں کھا لیں, اکثر لوگ افطاری میں جو سویٹ ڈرنکس پی لیتے ہیں, جو انرجی ڈرنکس پہ اکثر لوگ لے رہے ہوتے ہیں, میٹھا سوڈا ہو گیا, روح افزا کا زیادہ استعمال ہو گیا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اسفنکٹر لوز ہو جاتا ہے. اگر وہ لوز ہو گیا ہے تو اب آپ کا اسٹمک میں جو ایسڈ ہے, جو فوڈ ہے, وہ کیا کرے گا, آپ کے منہ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا, جس کی وجہ سے آپ کو سینے کی جلن محسوس ہوگی, آپ کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوگی, آپ کو کھٹے ڈکار آئیں گے. ایون لوگوں کو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد ان کو وومٹ یا پھر ڈائریا بھی اکثر لوگوں فرائیڈ چیزیں آج کل بہت استعمال کر رہے ہیں. بالکل یہی ہوتا ہے. دیکھیں, افطاری میں جب ہم استعمال ہی سموسہ پکوڑا اور مطلب کھجور بھی بے شک استعمال کرتے ہیں, لیکن جب ہم سموسہ پکوڑا یا پھر کچوری وغیرہ کا اتنا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ کھجور کی افادیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو افطاری میں فروٹ چاٹ یا دہی بلے وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں ان میں بھی اس طرح کے کیمیکلز یوز کر لیتے ہیں کہ وہ ساری فروٹ یا وہ جو دہی کی افادیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور ہم اپنی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے خود دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو. خیر, افطاری میں کیا چیزیں آپ پریفر کرتی ہیں کہ آپ کو لینی اچھا, جو ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے یا ہم جو سائنٹیفکلی جو پروون چیزیں ہیں, وہ 3 چیزیں ہیں جنہیں ہمیں افطاری میں پریفر کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہے پانی, کیونکہ آپ سارے دن کے ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے بجائے سے کہ کوئی سویٹ ڈرنک لیں, کوئی جوس لیں یا روح افزا وغیرہ, اس کے بجائے اگر آپ پانی کو پریفر کرتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے. دوسری چیز جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی کہ آپ ایک پنچ جو ہے نمک کا وہ اگر چاٹ لیتے ہیں تو آپ کے سارے دن کے جو جسم میں جو آپ کے معدے میں جو تیزابیت بنی ہوتی ہے یا آپ کا جو بچا کچا کھانا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ نمک چاٹ لیتے ہیں تو آپ کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں اپنا تھوڑا پورشن کور کر لیں, بجائے اسے کہ آپ اگلی سحری تک آپ کھاتے رہیں. اور جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کھجور. کھجور ایک ایسی چیز ہے جو آپ 3 اگر کھا لیتے ہیں تو آپ کی پوری دن کی نیوٹریشن جو ہے زنک کی ہوگی, آئرن کی ہوگی, وائٹامن B1, وائٹامن B2, وائٹامن A, اس ساری ہی ایک ہی دفعہ میں پوری ہو جاتی ہے. مطلب آپ کے پوری دن کی جو کمیاں ہیں نا وہ آپ کی ان 3 چیزوں سے پوری ہو جاتی ہیں. صحیح. اور اتنی کھجور کی افادیت ہے, یعنی اس کا اتنا فائدہ آپ کو پہنچ سکتا ہے. سحری میں بھی بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں, کھانا کھا کے فوراً سو جانا کیا اس کی بڑی وجہ ہے؟ نہیں, اس کے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ کھانا کھا کے آپ سو جاتے ہیں, لیکن جو اس کے مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے سارا دن بھوکا رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم پانی اتنا زیادہ پی لیتے ہیں کہ ہم لوگ کو سارا دن جو ہے وہ پیاسے نہیں ہم محسوس کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہائیڈریشن جو ہے وہ ایک سٹیٹ ہوتی ہے, آپ ایک ٹائم میں جتنا پانی پی رہے ہیں آپ کا آدھے گھنٹے میں وہ سارا پانی نکل جائے گا, بلکہ آپ کو اس سے کمزوری بھی محسوس ہوگی. آپ جتنا پانی پئیں گے اتنا آپ کے کڈنی کو کام کرنا پڑے گا, اتنی آپ کی انرجی لگے گی جب آپ کو یورین ایکسکریٹ آؤٹ کرنا ہے. تو پانی کی مقدار کم پئیں, اتنی پئیں جتنی آپ کی اس وقت کی پیاس کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری چیز, آپ دہی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سحری میں, ٹھیک ہے نا. اس میں پرو بایوٹک ہوتے ہیں, آپ کے سارے دن میں جو آپ کے معدے کی جلن ہے یا آپ کے معدے کی کوئی بھی ایشو ہے اس کو وہ سولو آؤٹ کریں گے. تیسری بات, اگر آپ سحری میں بھی 2 کھجوریں کھا لیتے ہیں جو کہ ہمارے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, اگر آپ وہ بھی کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ افادیت ہوگی. اگر آپ پراٹھا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کم گھی والا استعمال کریں اور پریفر کریں کہ دیسی گھی کو استعمال کریں. لوگ نہیں پریفر کرتے کہ دیسی گھی ہے شاید فیٹ کی طرف لے کے جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. ہمارا جو بیسٹ گھی ہے وہ دیسی گھی ہی ہوتا ہے. اولیو آئل ہو گیا یا دیسی گھی ہو گیا, ان چیزوں کا آپ استعمال کریں. انڈا آپ لازمی لیں, بوائل لے لیں یا آپ فرائی لے لیں. تو یہ آپ کا پورا سحری کا پیکیج ہوتا ہے. آپ کو اس میں نہ زیادہ مسالہ جات استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ اکثر سالن استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر اگر لسی بھی پی رہے ہیں تو وہ چینی والی یا نمک والی پی رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ پھیکی پئیں تاکہ آپ کو سارے دن کی پیاس نہ لگے. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. اچھا, کھانا بہت زیادہ کھانا لوگ سمجھتے ہیں سحری میں, کیونکہ پورا دن آپ نے
गुजारना है तो आपके खाने का पोर्शन किस तरह से डिवाइड करना चाहिए? फिर आपने पानी की इनटेक भी ज़्यादा करनी है, खाना भी ज़्यादा खाना है, तो वो इस कदर ज़्यादा आप खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं कि आपसे लेटना भी मुश्किल हो जाता है। पोर्शन किससे डिवाइड किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको माइंड में ये चीज़ रखने की ज़रूरत है कि रोज़े की रूहानियत क्या है, रोज़े की अफादियत क्या है। ठीक है, हम लोगों को ये नहीं करना कि हम लोगों को सारे दिन का एक टाइम में खा के तो अपनी भूख को ख़त्म कर देना है। देखिए, आप जब तक भूख महसूस नहीं करेंगे, आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में नहीं जाएगी, आपके रोज़े की जो अफादियत है या आपको जो उसका मुफाद मिलना है वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपको सहरी में अगर आप ये माइंड लेके जाते हैं कि आपने पूरे दिन का कवर करना है, जब आपको 12 या 18 घंटे बाद आपको रोज़ा अफ्तार करना है, इस रख के आप माइंड में ये खाते हैं तो ये चीज़ गलत होती है। आपने सिर्फ एक टाइम का खाना खाना होता है और आपने सारे फूड ग्रुप को कवर करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दही हो गया, उसमें आपका डेयरी और मिल्क जो है वो सारा कवर हो जाएगा। अंडा जो हो गया उसमें आपकी प्रोटीन हो जाएगी, रोटी में आपका फाइबर हो जाएगा, पानी में आपकी डिहाइड्रेशन की स्टेट पूरी हो जाएगी, और जो आपको खजूरें बताई जा रही हैं उसके आप में सारे जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर सहरी पैकेज होता है। इसमें आपको कोई चीनी, कोई नमक या फिर कोई भी इस तरह की एडिशनल चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। सही, तो ये सहरी और अफ्तारी की चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर की हैं, जो अगर आप इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत जो है वो बेहतर रह सकती है। मैसेज कोई देना चाहेंगी देखने वालों को? जी बिल्कुल, यही मैसेज है कि आप जो बेसिकली रोज़े की अफादियत है, रोज़े की रूहानियत है, उस चीज़ को फोकस करें। अपना इस चीज़ को माइंड में रख के कि मैंने सारा दिन जो है वो भूखा रहना है या मैंने अफ्तारी के बाद सहरी तक भूखा रहना है, इस चीज़ को आप फोकस रख के खाना मत खाएं। अपने खाने को 2 पोर्शन में ही डिवाइड करें और इतना ही खाएं जितना आप खा सकते हैं। सही, उतना ही खाएं जितना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा खाने की हम ये सोचते हैं कि रोज़ा है, हमने रोज़ा रखना है, पूरा दिन भूखा रहना है, तो आप ज़्यादा खा लेते हैं जिसका फ़ायदा पहुंचने के बजाय आपको उसका नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। थैंक यू सो मच मुलवशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी हम जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल, चूँकि सुबह शहर का मौसम खुशगवार था, इस वक्त मौसम कैसा है और प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? हमारे साथ सादिया खान मौजूद हैं। जी सादिया। हाल की बात करें, मई में खासकर मौसम अपना रंग बदल रहा है, कभी सूरज है कभी बादल हैं। आज अगर हम लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो सुबह के औकात में लाहौर में बादलों का राज था, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कुछ कमी महसूस हो रही थी। अभी सूरज अपनी आबोताब दिखा रहा है और गर्मी का एहसास बढ़ना शुरू हो चुका है और दिन के औकात में लाहौर का पारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 रहने का इम्कान है। 12 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी के तनासब में कमी की वजह से जो है वो सफोकेशन भी हो रही है और स्वेटिंग भी होती है। आइंदा मौसम कैसा रहेगा, इसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मई में खासकर 15 मई तक लाहौर का मौसम इसी तरह से रहेगा। दिन के औकात में कभी कभी सूरज अपनी आंखें दिखाएगा तो कहीं कहीं बादल भी जो है आने की कोशिश करेंगे, लेकिन बारिशें कुछ अच्छी नहीं बताई जा रही। कहा यह जा रहा है खासकर ये जो 15 दिन है इनमें तो लाहौर में कोई अच्छी बारिश नहीं है। और इसी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि मई का जो एंड है वो खासकर गर्म तरीन मौसम के साथ होगा। लाहौर का पारा जो है वो तकरीबन 38 से 40 तक जाने के इम्कान है। आज मतलब खुश्क है, 12 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 35 रहने का इम्कान है। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। सादिया खान हमारे साथ मौजूद थी और बाहर का मौसम कैसा है ये बता रही थी। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, सादिया ने हमें ये भी बताया। थैंक यू सो मच सादिया, मौसम की सूरत हाल बताने के लिए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं बाजारों में रश है, रमज़ान बाजारों में रश है, चूँकि आपके साथ शेयर हमने ये चीज़ स्टार्ट में की थी कि ग्राफ थोड़ा सा डाउन जाना शुरू है कोविड का, तो ये सभी लोगों की काविशें हैं मिलजुल कर जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मज़ीद आप लोगों को जो है साथ देना है ताकि इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। अदरवाइज़ अस्पतालों की सूरत हाल भी आपसे हम शेयर करते रहते हैं कि किस तरह से मरीज़ जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो अल्लाह ताला का करम है कि हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, थोड़ा सा आपका मज़ीद ताउन ज़रूरी होगा और इंशाअल्लाह ये सूरत हाल जो है आने वाले दिनों में मज़ीद हमें बेहतर नज़र आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।